خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: انما بے شک، جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے، ان کے یقتلوا وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، او ینفو یا نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ اس لیے، لہم خزی ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل اس سے پہلے کہ، ان تقدروا علیہم تم قدرت پا جاؤ ان پر، قادر ہو جاؤ ان پر، غلبہ پا جاؤ ان پر، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر: انما بے شک، جزاء الذین جزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی۔ یحاربون کا لفظ حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کرنا، لڑائی میں کسی کا مال چھیننا، اور یہاں یحاربون کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا دوسرے پر حملہ آور ہونا۔ محاربین کون ہوتے ہیں؟ وہ حملہ آور ہونے والے جو مسلح ہوں، اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوں، مثلاً تلوار یا بندوق وغیرہ۔ نمبر 2، آبادی سے باہر راستے میں
یا صحرا میں ڈاکہ زنی کریں. نمبر 3 برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں. یعنی محاربین کون کون ہوتے ہیں، حرابہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مسلح ہونا، یعنی محارب وہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے کسی کو مار کے مال چھین رہا ہے، وہ نہیں، اسلحے کے ساتھ چھیننے والا. نمبر 2 آبادی سے باہر کسی راستے میں جیسے بسیں روک کے یا کسی صحرا وغیرہ میں ڈاکہ زنی کرے، یعنی قافلے کو لوٹ لے، مسافروں کو لوٹ لے کوئی شخص. یا یہ کہ برملا شہروں کے اندر کسی دکان میں گھر میں گھس کر لوٹ مار کرنا، اس کو ڈکیتی بولتے ہیں. اس آیت میں بنیادی طور پر ڈکیتی کا قانون بتایا گیا ہے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں کو لوٹنا بلکہ سرکاری املاک وغیرہ ان کا نقصان، کیونکہ وہ بھی لوگوں کی ایک مجموعی پراپرٹی ہے، جیسے بجلی کے تار، ٹیلی فون، پانی وغیرہ، ان چیزوں کو نقصان پہنچانا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ دہشت گردی کرنا. تو ایسے دہشت گردوں کی سزا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یعنی صرف ڈکیتی ہی نہیں، لوٹ مار بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، فساد بھی ہے، دین کو نقصان دینا بھی ہے، کیونکہ یحاربون اللہ و رسولہ ہے. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا صلیب چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے، خلاف سے یعنی مثلا دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، او یا ینفوا من الارض، وہ زمین سے نکال دیے جائیں. ینفوا کا روٹ نون پہ یہ ہے نفی کرنا، دھتکارا ہوا ہونا، ہوا کا خاک اڑانا، دور ہونا، یعنی جلا وطن کر دیے جائیں. اب یہ بہت ساری سزائیں بیک وقت بیان ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری سزائیں اکٹھی دی جائیں گی یا کوئی ایک دی جائے گی یا 2 دی جائیں گی؟ تو اس میں بنیادی طریقہ یہ ہے کہ یہ جج کے اپنے ڈسکریشن پر ہے کہ معاملے کی نوعیت اور جرم کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے چاہے فیصلہ کرے. یعنی یہاں 4 قسم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں جو جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوں گی. اسی لیے بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو صرف قتل کی سزا دی جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، جو نمبر 1 سزا ہے، یقتلوا. اور اگر قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یصلبوا، سولی چڑھا دیا جائے. اور اگر صرف مال چھینا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹے جائیں. اور اگر قتل بھی نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے کی نوبت نہ آئی ہو، اس سے پہلے ہی گرفتار ہو جائے ایسا شخص، تو پھر جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے اس کو. یعنی مارا نہ جائے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، بلکہ جلا وطن ہو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی سزا دنیا میں ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کیوں کہا گیا، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کیوں نہیں کاٹنے کو کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح اس کا بیلنس قائم رہتا ہے. اگر دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ہو تو ایک طرح سے جسم میں، باڈی میں بیلنس قائم رہتا ہے. اور اب یہ ہے کہ جیسے ایک ہی طرف کا اگر سب کچھ کٹ جائے تو وہ پوری سائڈ جو ہے ایک طرح سے پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے، اور مکمل طور پر اپاہج بھی ایسا شخص ہو جائے گا اور دوسروں پہ بوجھ بن جائے گا. ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کی دنیا میں یہ رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قدرت پا جاؤ. اب ایک 5ویں صورت بتا دی گئی نا کہ وہ نکلے تو تھے ڈکیتی کے ارادے سے. اب
پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لی انہوں نے. اب ایسی صورت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی ایسے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور توبہ جو ہے وہ محض زبان کی تکرار کا نام نہیں ہے. یہ صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک شخص ایسا کام کرنے کا ارادہ کرنے والا تھا، گورنمنٹ کو پتا چلا، اس نے ایکشن لینا چاہا، تو وہ اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں وہ ملک سے باہر بھاگ گئے. ہوتا نا بعض اوقات بڑے بڑے جرم کر کے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. وہاں پہنچے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگے جس نے ان کو نصیحت کی اور سمجھایا. انہوں نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد اچھا کام شروع کر دیا اور اپنے پچھلے کام کو بالکل چھوڑ دیا. پھر وہ ملک پلٹ کے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب دوبارہ ان کو پکڑنے سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ وہ اپنا یہ سب کام چھوڑ چکے ہیں اور ایک اچھے لائن پہ آ چکے ہیں، تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے. توبہ کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک بندے کی جان نکلنے کا وقت نہیں آتا، بندے کے پاس توبہ کا موقع ہے. دیکھیں نا، قتل میں تو صرف گردن اڑا دی، ختم ہو گیا. سولی چڑھانے میں ایک عبرت کے لیے لٹکتا رہے گا. پھر دونوں میں نوعیت میں فرق ہے نا. ہے تو قتل ہی کے دونوں طریقے، لیکن قتل کا عام طریقہ کیا؟ بس گردن اڑا دی جائے. تو سولی چڑھانے میں یہ ہے کہ وہ انسان پھر ہاتھ کھول کے لٹکا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، پہچان لیں اس کو لوگ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. اس آیت میں ایمان والوں کو 3 کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. نمبر 1 تقوی اختیار کرو. نمبر 2 اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. نمبر 3 اس کے راستے میں جہاد کرو. ان 3 کاموں کے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کو کامیابی نصیب ہوگی، تمہیں فلاح ملے گی. پہلا حکم تو تقوی کے بارے میں ہے، جس کی تفصیلات آپ پیچھے کئی بار سن چکے ہیں. دوسرا حکم وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایک نیا حکم ہے کہ اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کے قرب کا کوئی طریقہ اختیار کرو. وسیلہ کا لفظ واو سین لام سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملنا، جڑنا، رغبت اور محبت سے ملنا. واو صاد لام وصل، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. وسیلہ جوڑ پیدا کرنے والی چیز. تو وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا کوئی طریقہ، ذریعہ، میتھڈ، سورس. یعنی کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو سکو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کیا چیز ہے، کہاں ہوتی ہے وہ چیز کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے. مثلا ہر چیز انسان کے اپنے ہاتھ کی رینج میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں. کچھ چیزوں کو پکڑنے کے لیے آپ کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جو آپ کو مثلا دکھائی نہ دیں یا یہ کہ دور ہوں. اب ہمیں اگر اللہ تعالی تک پہنچنا ہو تو ذرا سوچیں کہ کیا کرنا ہوگا. کیا کوئی انسان تلاش کرنا ہوگا، یا کوئی کام تلاش کرنا ہوگا، یا اور کیا چیز وہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. وہ 2 چیزیں ہیں، ایک طرف تقوی ہے اور دوسری طرف جہاد ہے.
یعنی تقوی اور جہاد کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. تقوی اندر کی کیفیت ہے اور جہاد باہر کی کوشش ہے، جد و جہد ہے، عمل پہم ہے. یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو آ گیا، یا ایھا الذین آمنو ہو گیا. پھر ہر کام اس کی خاطر کرنا ہوتا ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. مثلا اگر آپ نے کسی انسان کو خوش کرنا ہے اور کام آپ کسی اور کے لیے کریں تو وہ خوش ہوگا آپ سے؟ نہیں. جس کو خوش کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کام چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہ ہو، اس سے اس کی رضا مقصود ہو، اسے خوش کرنا مقصود ہو. اور پھر یعنی نہ صرف یہ کہ نیت، بلکہ وہ کام ہونے چاہیے، ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ راضی ہو، یعنی اس کے لیے بھی ہو اور اس کی پسند کا بھی ہو. اس کی پسند کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں یا تو اس نے خود بتا دیا یا اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو پیش کر کے اس کے بدلے خود اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں نے وسیلہ کا مطلب کیا لیا ہے؟ نیک لوگ، نیک بزرگ، کہ وہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچا سکتے ہیں. ہاں، جب تک وہ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اعمال کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ان کے اعمال پھر ان کے لیے ہو گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک شخص ہے، اس نے بہت اچھے کام کیے، اس نے بہت نمازیں پڑھی، بہت خدمت خلق کی، اب یہ جو اس کی نیکی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے قریب کر لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے پرچے میں تو کچھ نہ کریں لیکن آپ کی دوست کا پرچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اور آپ ٹیچر سے یہ کہیں کہ یہ میری دوست ہے اور ہم بچپن کے ساتھی ہیں اور یہ ہر مشکل میں میرے کام آتی ہے، لہذا آپ اس کے اچھے پرچے کی وجہ سے میرے نمبر بھی بڑھا دیجئے اور جتنے اس کو آپ نے نمبر دیے اتنے مجھے بھی دے دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا. نہ تو آپ اپنے گناہ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے عمل آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیک لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے تو اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف جانے کا خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کے رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی سارے نیک لوگ جن کو لوگ وسیلہ بنانے کی کوشش میں ہیں وہ خود بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں رہتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے ڈرا جانا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہوا پھر اس ساری بات کا کہ ایمان والوں کو تقوی اور مسلسل کوشش اور عمل کے ذریعے، ایمان والوں کو تقوی اور جہد مسلسل کے ذریعے نیک کام کرتے کرتے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ذریعے انسان فلاح پا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، ذرا سے آیت کو سامنے رکھ لیں
تقوی، وسیلہ اور جہاد. پہلی اور آخری چیز دونوں ایفرٹ مانگ رہی، تقوی بھی اور جہاد بھی. تقوی کے لیے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے نا، اور جہاد تو ہے ہی خود کوشش کا نام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جو وسیلہ ہے وہ کسی اور کے عمل ہو یا کسی کی نیکی ہو؟ وہ تو اپنے سیکوینس کے اعتبار سے بھی بات درست نہیں بنتی. تو وسیلہ سے مراد ایسا ذریعہ، ایسا طریقہ، ایسا عمل جس سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو. پھر اسی طرح حرام چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں تک انسان کے اپنے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے قریب اس کو کرتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر میں اکٹھے نکلے. بنی اسرائیل کے یہ لوگ تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی. اتفاق میں راستے میں بارش شروع ہو گئی، اور اتنی شدید بارش تھی کہ انہیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی. جو ہی وہ غار میں اندر گئے تو اتنے میں ایک بھاری پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آ کے گرا اور غار کا دروازہ بند کر گیا. تو تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی، اور دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا. ایک نے اپنی ایک نیکی یاد کی، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، اور ہر ایک کی نیکی کا ذکر کرنے کے بعد جب دعا کی گئی تو وہ پتھر تھوڑا تھوڑا سرک گیا، اور تیسرے شخص کی دعا کے بعد وہ اتنا سرکا کہ وہ تینوں اس مصیبت سے باہر آ گئے. اب ذرا سوچئے کہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یا اللہ وہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے تو ان کی نیکی کی وجہ سے آپ یہ پتھر ہٹا دیں، یا ہمارے رشتہ دار بہت اچھے لوگ ہیں تو آپ وہ جو اچھائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ ہماری مصیبت دور کر دیں. ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. لہذا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دوسروں کی نیکی ہمارے کام آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان سب کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص خود کو نیک سمجھنا شروع ہو جائے پھر وہ نیکی نہیں رہتا. یعنی کہ نیکی کا جو تکبر ہوتا ہے یا نیکی کا جو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، یہ خود نیکی کو برباد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح وسیلہ کا لفظ جو ہے وہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگو. اور کس طرح ہم مانگتے ہیں وہ وسیلہ؟ ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں وسیلہ کا ذکر آتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی. یعنی جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو صرف ایک کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. یہ ظاہر ہے کہ آپ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. آپ نے فرمایا من سأل لی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اب دیکھیے کہ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے. امید کی جاتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اس مقام کے لیے بھی دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے. کس کو؟ امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قبضے میں نہیں بتاتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی نیکی کو سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام ہو جائے اور فلاں نیک انسان کے صدقے میں یہ کام ہو جائے، تو ذرا سوچئے کہ ہم کسی کی محنت کو ذریعہ بنا رہے ہیں. تو ہر شخص کی محنت اس کے اپنے کام آنے والی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر ایسا ہی ہو تو کچھ لوگ تو پھر نیک بنا کرے اور باقی سب لوگ اپنے اپنے کام کیا کریں، پھر تو آسان ہو گیا نا دین. تو دین صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آیا. یہ نظریہ ہی درست نہیں کہ نیکی کو صرف چند لوگوں تک محدود کر دیا جائے اور باقی معاشرہ اپنی خواہشات نفس پر جیے. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ کیا کرے، ہر شخص نیکیوں میں آگے بڑھے. جب یہ کہا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، تو کیا یہ صرف چند لوگوں کے لیے کہا گیا؟ صرف مخصوص لوگوں کا حکم تھا کہ نیکیوں میں سبقت کرو؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے نا. اور یہ سب کے لیے اس لیے رکھا تھا کہ سارے معاشرے میں خوشگواری ہو. لیکن جب سے ہمارے عقائد میں بگاڑ آیا ہے اور ہم نے دوسروں کی اچھائی پہ تکیہ کرنا شروع کیا ہے اور اس کے سہارے پہ ہم نے اپنی کامیابی کی راہیں تلاش کی ہیں،
کہ عبادت کوئی کرے کامیاب ہم ہو جائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش چھوڑ دی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ تو جاہدو ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.